MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہن، اب میں جو بات آپ کو سامنے بتانا چاہ رہا ہوں تو جنت اور دوزخ کے تعلق سے اللہ نے چاہا تو پوری تفصیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں، فجر تک انشاءاللہ چلیں گا۔ محترم حضرات، جی الحمدللہ، محترم حضرات، پہلی بات، جس وقت اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا، یعنی کام شروع کرنے کے ارادے سے ماشاءاللہ بنیاد رکھی گئی، تو اس وقت میں بھی تھا۔ اس وقت جو دعائیں ہوئی تھیں، مجھے یہ دعا یاد ہے، وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنانے کے بعد جو دعا کیا کہ اے اللہ اسے آباد کر اور لوگوں کو کھینچ کر لاؤ، اور اس کام کو تو کام کے لیے آسانی عطا فرما۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لیا، ماشاءاللہ اتنی شاندار عمارت بن گئی، اور نمازیں وغیرہ بھی شروع ہو گئیں۔ اور اللہ دیکھیے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ رکھ کے کام کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے۔ کیسا ہوا، کیا ہوا، وہ اللہ کے لیے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے کرتا۔ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ مرکز بن بھی گیا اور آباد بھی ہو گیا۔ میری دعا ہے کہ جن جن لوگوں نے جس قسم کا بھی اس سلسلے میں تعاون کیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی پریشانی، مصیبت، آزمائش اور تکلیفوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات، اب یہ جو پروگرام رکھا گیا، اس کے لیے ماشاءاللہ تمام لوگوں نے محنتیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے بھی جس طریقے سے جو بھی محنت کی، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کی اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے۔ اور تیسری بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، صبح سے آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کی بہترین تقریریں سنتے رہیں۔ ایسے موقع جہاں بسم اللہ کی بے سے والسلام کی میم تک اللہ کی بات، توحید، اتباع سنت، فلاں، یہ بہت کم موقع ملتے۔ اللہ کا فضل ہے کہ صبح سے ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اس محفل کو اللہ دنیا کے لیے بھی بہتر بنائے اور آخرت میں بھی اللہ کامیابی کا ذریعہ بنائے، یہی فوز انسانیت ہے۔ اور وہاں پہ دیکھیے، کامیابی کے بارے میں نے بڑے بڑے علماء جب بتائے ہیں تو مجھے صدر بنا کے بٹھایا گیا۔ صدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب بولتے رہتے انہیں سنتے رہتا۔ اب اس کی باری آتی تو سوچتا کہ میں کیا بولوں، سمجھ میں نہیں آتا، اور میں سمجھتا ہوں کسی کو سزا دینا ہے تو اسے صدر بنا ڈالنا، کیونکہ انہیں سب کا سنتا رہتا، انہیں کیا بھی بول نہیں سکتا۔ الحمدللہ ویسا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موقع بھی دیا ہے۔ دیکھیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے میں آپ کو یہ بتا جا رہا ہوں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ سورہ احزاب میں 71 نمبر کی آیت ہے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ مطلب یہ کہ ہر جگہ وہ کامیاب ہوگا۔
دوسری بات اسی سورہ احزاب میں 31 نمبر کی آیت وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد، کامیابی اللہ کی اطاعت، کامیابی اللہ کے رسول کی اطاعت، ناکامی اللہ کی نافرمانی، اور ناکامی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ یہ ہو گئی پورے تقریروں کا خلاصہ۔ اچھا اب آئیے آخرت کی اب کامیابی میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، اصل کامیابی کیا ہے، میرا عنوان ہے اصل کامیابی کیا ہے۔ دیکھیے اللہ کہہ رہے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے، اور جسے اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر دے فَقَدْ فَازَ، ختم ہو گیا۔ انسانیت کی کامیابی وغیرہ کس میں ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اور وہاں کی کامیابی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دیا، دعا کیجئے کہ اللہ وہ خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمارے حق میں جنت کے فیصلے فرمائے، ہماری چھوٹی بڑی عمدن جو بھی غلطیاں ہیں اللہ وہ غلطیوں کو معاف فرمائے، اور عذاب دنیا کے عذاب، موت کے عذاب، خبر کے عذاب، محشر کے عذاب، اور آخری جہنم کے عذاب سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اب آئیے اب میں پہلے جنت کے بارے میں بولنا، دوزخ کے بارے میں بولنا۔ سب ہنس رہے ہیں، خالی جنت کو جانا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ دوزخ کے بارے میں کیا بھی نکو بولو مولوی صاحب، ویسا نا؟ ہاں دیکھیے حوقت ہے، ہمارے بزرگ بول رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ سب کو ہنستا ہوا رکھے ہمیشہ۔ اب آئیے چلیے ہم جنت سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ محترم حضرات، میں جنت کے بارے میں ابھی یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ بولتے رہیں تو 3 گھنٹے ماشاءاللہ رکے بغیر بول سکتے۔ اب دوزخ کے بارے میں بولے تو 3 گھنٹے کتنے ہوئے؟ میں کیا بولا؟ فجر تک بولا، برابر ہے نا؟ اچھی بات ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ لوگ بول رہے ہیں ان کے پاس آ گیا بھائی اسپیکر، انہوں چھوڑیں گے نہیں۔ اب آئیے انشاءاللہ، جیسا آپ ہنس رہے ہیں اللہ ہم کو ہمیشہ خوش رکھے، ہر قسم کی پریشانی سے، مصیبت سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے، اچانک آنے والی بلاؤں سے اللہ بچائے۔ جو ہم میں پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عطا فرمائے، جو کاروبار اور نوکریوں میں پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار نوکریوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسجد اور مدرسوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے دشمنوں کی دشمنی، مکاروں کی مکاری، فتنہ کرنے والوں کے فتنے سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، چلیے جنت کے تعلق سے اب ایسے بارے اللہ نے کہا کہ جنت کے بارے میں اللہ کی نعمتیں ہیں، جیسے اللہ کی رحمت کے بارے میں بتایا گیا، اللہ سارے جانوں کا رب ہے بتایا گیا، اب اس کی جنت بھی ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ اب جنت کے بارے میں بتایا مالا عین رات ولا اذن سمیعت، کوئی آنکھ نہیں دیکھی، کوئی کان نہیں سنا، کوئی زبان اس کے بارے میں جیسا بتانا ہے نہیں بتا سکتے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ چلیے کم از کم ایک جھلک ہم بتا دیں تاکہ ہمارے دل میں وہ جذبہ پیدا ہو، وہ خواہش پیدا ہو کہ اللہ کی نعمتیں ہمیں نصیب ہوں۔ اب دیکھیے، چلیے جنت موجود ہے، جنت ہے یا نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن اعوذ باللہ نخل کفر نہ باشد، کہنے والوں نے کہا ہمیں معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلاؤ کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ جنت بولے تو بچہ رو رہا تو ہمیں لاتے نلی پپ دیتے با تجھے،
کیسا وہ کرتے. جنت ایسے ہی ہے. دہریے لوگوں نے کہنے والے کہہ دیا، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے. اب یہاں پہ دیکھیے جنت کے بارے میں، جنت موجود ہے. آئیے، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسفیدت الشیاطین. رواہ مسلم. جب رمضان شروع ہوتا ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور شیاطین کو اللہ قید کر دیتا ہے، بدماشوں کو اللہ قید کر دیتا ہے. اب یہاں پر اب دیکھیے جنت کے بارے میں بتایا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو مطلب ہے کہ جنت موجود ہے. خبر میں جنتی کو ٹھکانہ بتایا جاتا ہے. جب آدمی مرتا ہے خبر میں جاتا ہے تو اسے جنت آپ کو معلوم ہے کہ بتائی جاتی ہے. اذا مات احدکم فانہ یورث علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. رواہ البخاری. یعنی اللہ تبارک و تعالی جب آدمی کوئی مرتا ہے تو خبر میں صبح اور شام اس کا ٹھکانہ بتا دیتا ہے. جنتی ہے تو جنت بتاتا ہے، دوزخ ہے تو دوزخ بتاتا ہے. آپ کو معلوم خبر میں جنت کی طرف سے ہوائیں آتی نیک آدمی کے لیے، برے آدمی کے لیے جہنم کے آگ اور بستر وغیرہ ساری چیزیں وہاں ہوتی ہیں. لیکن جنت میں جائیں گے کب؟ جب اللہ کے فیصلے ہوں گے، اس کا اثر یہاں ہوتا رہے گا. اچھا، تو اب یہاں پر اب دیکھیے، اب اس کے بعد ذرا بتانا ہے کہ جنت کے بارے میں بتایا گیا کہ موجود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ جنت اور دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا. جنت میں آپ نے حضرت عمر کا محل دیکھا. ماشاءاللہ کیا خوش نصیب لوگوں تھے. جی دعا کرو اللہ ہمارے کو بھی شامل کر لے. اللہ کے نبی نے حضرت عمر کا مکان دیکھا اور ایک عورت اس کے کنارے وضو کر رہی ہے. تو اللہ کے نبی کے دل میں خواہش ہوئی ذرا اندر جا کے دیکھیں گے آخر یہ محل کیسا ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں فوری رک گیا. کیوں؟ حضرت عمر غیرت مند آدمی ہے. حضرت عمر کبھی برداشت نہیں کرتے کہ ان کی اجازت اور ان کی پرمیشن کے بغیر کوئی جائے. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں رک گیا. سنیے، جب دنیا میں آپ تشریف لائے بولا عمر میں تمہارا محل دیکھا جی، میرے دل میں بڑی خواہش ہی اندر جانے کی، مگر تم بڑے غیرت مند ہیں اس لیے میں نے گیا. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ چلے جاتے تو کتنی زہ نصیب ہوتی، کتنی میری قسمت ہوتی. ذرا اندازہ لگائیے. تو اب یہاں پہ معلوم ہو رہا ہے کہ جنت موجود ہے. آئیے، جنت کے بہت سے نام ہیں، میں چند نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نمبر 1 دار السلام. واللہ یدعو الی دار السلام. سورہ یونس میں 25 نمبر کی آیت ہے. اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا. ہم مرکز السلام میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد اسلام سلام میں بیٹھے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ آج ہم تمام جیسا بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جنت میں بھی ہم کو ایسا ہی بٹھائے، اور وہاں بھی اللہ کی تعریف کرنے والا بلائے، اور ہماری زبانوں سے اللہ تبارک و تعالی اللہ کی حمد و ثنا نکالے. اب یہاں پر اب دیکھیے نمبر 2 دار المتقین. وَلَنِعْمَ دار المتقین. سورہ نحل میں 30 نمبر کی آیت ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کا گھر، اللہ کریں کیا ہی بہترین مکان ہے. تیسری بات بتائیے دار القرار. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دار القرار. سورہ مومن میں 30 پر 9 نمبر کی آیت ہے. آخرت جو ہے سکون کا گھر ہے. دنیا میں سکون نہیں ملتا بھائی. یہاں پہ سکون تلاش کر کے لوگ کیا کیا کرتے رہتے، سکون کی تلاش میں ڈپریشن، بی پی، ٹی بی، معلوم نہیں کیا کیا وہاں پہ آتے رہتا. اللہ کی یاد میں جیسا کہ ابھی آپ نے سن لیا کہ اللہ کو یاد کریں گے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد میں
اللہ تعالیٰ سکون دیتا. ہم غلط چیزوں میں رہ کر میں سکون تلاش کر رہا ہوں, بہت پریشان ہوں میں. یہاں دیکھیے آخرت میں اللہ دے گا. آخرت جو ہے, جنت جو ہے, یہ سکون اور اطمینان کا مکان. نمبر 4 مقام امین. ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون. سورہ دخان میں 51 اور 52 نمبر کی آیت ہے. اللہ سے ڈرنے والے امین محفوظ جگہ پر وہاں پر رہیں گے. کہاں ہے وہ محفوظ جگہ؟ جنت اور اس کے چشمے وغیرہ کے بارے میں اللہ بتایا. 5ویں بات یہاں پہ بتایا دار الاخرہ. اللہ کہتے ہیں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. سورہ یوسف میں 109 نمبر کی آیت ہے. آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے جگہ. تو پھر اس کے بعد 6 بات یہ جنات نعیم, نعمتوں والی جنت. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. سورہ واقعہ میں 10 نمبر کی آیت ہے کہ انہیں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے, نیکیوں میں دوڑنے والے, یہ اللہ کے بالکل قریب ہوں گے اور ان کو اللہ نعمتوں والی جنت عطا فرمائے گا. 7ویں بات یہاں ہے کہ جنت عدن. اولئک لہم جنات عدن. سورہ کہف میں 31 نمبر کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو عدن والی جنتیں, اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا میں, یعنی جو نام رکھے گئے ہیں ہر ایک کے ایک خوبی بتائی جا رہی ہے. اچھا تو چلیے آئیے, قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جنت کا بہت جگہ ذکر کیا گیا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي. سورہ بقرہ میں 25 نمبر کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. اب آئیے ذرا اس کے بارے میں, اب نام میں بتا دیا, اب آئیے جنت کے جو پھل ہوں گے, جنت کے جو پھل دیکھنے میں دنیا کے ویسے معلوم ہوں گے. آپل بولے تو دنیا کا, سمجھ میں آ رہا ہے, انگور بولے تو دنیا نام کے حساب سے, لیکن وہاں کی صفت الگ, سب چیزیں الگ, سب الگ الگ رہے گا اور دیکھنے میں ایک رہیں گے. کسی دعوت میں اگر آپ جائیں گے, آپ مٹھے وغیرہ کے جو ڈش ہوتے, کتنے کی ڈش ہوتے, لوگاں کھاتے تک بھی نہیں, اتنا لوگاں بھی اسراف کرتے. اب لوگ بولتے نہیں ذرا چکر دیکھو نا, ذرا دیکھو نا, کھاؤ نا, ذرا دیکھو نا, اس کا ٹچ دیکھو نا. اب لوگ نہیں کھانے والے کو بولتے. اور آپ کو معلوم ہے جو شکر والا ہے سب سے زیادہ کھاتا. شکر بولتا میں شکر والا ہوں, میرے پاس شکر کی فیکٹری ہے. وہ ایک جنا بولتا میرے کہنے نمک کی فیکٹریاں, یا فیکٹریاں بہت ہیں. اب بولتے رہتا ارے کھا بھی, مگر چور کی بمڑی سب سے پہلے گا. خود بولتا میں شکر والا ہوں, نہیں کھانا مگر میں کھا لیتا ہوں. تو اب وہاں پر دیکھیے اللہ کی نعمتیں کیسی ہوں گی. دیکھنے میں دنیا کے ویسے رہیں گے, لیکن اللہ ہر ایک کا مزہ الگ رکھا ہوگا. اچھا, اور جنت کی عورتیں جو ہے ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. سورہ بقرہ میں 25 نمبر کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک بیویاں ان کو دے گا, اور وہ کیسے ہیں اس کی تفصیل میں بعد میں انشاءاللہ بتا رہا ہوں. آئیے, اہل جنت ذلت سے محفوظ رہیں گے, ذلیل نہیں ہوں گے, رسوا نہیں کیا جائے گا, بے عزت نہیں کیا جائے گا. اب اس کے بعد اب وہاں دیکھیے گا, اب کوئی بھی دعوت میں آ رہا تو اس کو ڈھکل ڈالے, اسے کیا کی کر ڈالے. اس کے بعد کیا رے شرم نہیں آتی, بولے آؤ کھا لو, آؤ. پہلا جوتے لے کو مار کے اس کے بعد کھا لو بولے تو. اب جنت کی نعمتیں دیکھیے, وہاں پہ اللہ کیا کرے گا, کوئی نہیں, عزت. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ. سورہ یونس میں 26 نمبر کی آیت ہے. ان کو پریشانی نہیں ہوگی, ذلت نہیں ہوگی, کوئی بھی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو وہ عزت کی اس میں رہیں گے. اچھا آئیے, کسی کے دل میں کوئی حسد نہیں ہوگا. یہاں جیسے جلن ہوتے, حسد کسے بولتے ہیں, کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس کے نعمت کے چھننے کی دعا کرنا, نعمت کے چھننے کی دعا کرنا. حسد, ایک آدمی اللہ دیا اچھے کپڑے پہنا, اللہ دیا اچھی گھڑی لگایا, اللہ دیا ہے بہترین فون رکھا ہے, سب بھی رکھا ہے, اب دیکھ کے اب کیا ہوتے, حسد کیا,
कैसे कपड़े पहन को जलता देखो जी, अल्लाह उसके कपड़ों को जलाया तो अच्छा रहेगा। अच्छे वो पहना है फोन, क्या अकड़ को है देखो जी, अल्लाह गारत करो तो अच्छा रहेगा। एक आदमी एसी कार में जा रहा है, वाह अकड़ को जा रहा देखो जी, कहाँ से भी टक्कर लगी तो अच्छा रहेगा। अरे उन्हें पहना तो तेरे बाप का क्या रह गया, उन्हें पहना तो तेरे क्या नुकसान हुआ। मगर ये जलना, ये ऐसी चीज है, लकड़ियां आग में डाली जाएं तो जैसे खत्म होती जाती, पूरे नेकियां बर्बाद हो जाती। अल्लाह महफूज करे। अच्छा वहां क्या होगा, वह नजाना माफी सुदूरिही मिन गिल, सूर्य आराफ में 40/3 नंबर की आयत, जन्नतियों के दिलों में जरा बराबर हसद, कीना, कपट, जलन या दिल में कोई बुराई नहीं होगी, सारी बुराइयां खत्म हो गई। अच्छा चलिए अब आइए, प्यास और भूख महसूस नहीं करेंगे जन्नत में। वहां जाने के बाद प्यास लग रही है, भूख लग रही है, नहीं, वहां पे बताया जा रहा इन्ना लका अल्ला तजू फीहा वला तारा, सूरह ताहा में 118 नंबर की आयत है। ना तो वहाँ पे भूख महसूस होंगी, ना तो क्या भी महसूस नहीं होगा। माशाल्लाह मस्त रहेंगे, माशाल्लाह मस्त रहे थे। कोसी भी दावत में गए थे, एक आदमी क्या बोलते मालूम, एक दावत में गए तो तकरीबन 40 दिन का खाना खाए सरकार रहता, तो वो हो जाता पेट भर के एकदम। तो एक आदमी दावत से जा रहा है, बहुत परेशान, लुढ़कते 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 जा रहा, पेट वो हो रहा, डकारा आ रहे हैं, देखते नहीं खाना दूसरों का है तो पेट हमारा है ना, वो तो ख्याल करना। अब वो जा रहा तो एक आदमी बोला मुझे मालूम मेरे पास एक ऐसी दवा है, अगर वो गोली खा लिए तो मिनट के अंदर पूरा उतर जाता। उन्हें बोला तू मेरे को दीवाना समझता, अगर वो एक टैबलेट खाने की भी जगह होती तो क्या छोड़ता क्या मैं। तो गया टैबलेट भी खाने की जगह नहीं है। तो अब यहाँ पर अब देखिए ज़रा गौर करने की बात यह है कि वहाँ पर ना भूख ना प्यास ना कुछ भी नहीं होगा। अच्छा चलिए आइए, किसी किस्म की मेहनत भी नहीं, क्या भी नहीं, खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो। अब वहाँ पे देखो क्या वहाँ पे बताओ, ला यमस्सुहुम फीहा नसब, सूरह हिज्र में 40/8 नंबर की आयत है, कोई परेशानी नहीं होगी। मेहनत करना, हाथ धोने की भी परेशानी नहीं, कोई चीजें नहीं। अब अल्लाह का इंतजाम कैसा रहेगा जरा गौर करके देखिए। अच्छा जन्नत वाले कैसे इज्जत के साथ रहेंगे, वहुम मुकरमून फी जन्नातिन नईम, सूरह साफ़ात में 41 नंबर की आयत है, जन्नत में इज्जत के साथ अल्लाह रखेंगे। अल्लाह अकबर, जर्रा बराबर भी कोई बुराई वगैरह, कोई भी जिल्लत या कोई चीज़ नहीं होगी। अच्छा तो आइए अब जन्नत के खादिम वगैरह कैसे होंगे, अने खिदमत करने वाले जैसे वॉलंटियर माशाल्लाह खिदमत करते, जलसा हुए तक पूरे दिखते, जलसा ख़त्म होने के बाद कोई भी नज़र नहीं आता, सब ख़त्म हो जाते। और दावत में भी देखो पहले दस्तरखान पे हर आदमी बड़ा मुस्तैद रहता। किसी आलिम को, एक आलिम हमेशा एक बात कहते थे, दावत कबूल करना सुन्नत नहीं मौलवी साहब, पहले दस्तरखान पे खाना भी सुन्नत है। क्यों बोले तो हर चीज अच्छी रहती, खाना अच्छा रहता, ताज़ा अच्छा रहता, वॉलंटियर वगैरह रहते। जैसा जैसा देर होती जाती हर चीज कम होती जाती, ठंडा होते जाता, सब सूरत देखते जाते। अब यहाँ पर जरा गौर करो, देखिए माशाल्लाह 24 घंटे खिदमत वाले रहेंगे, लजीज चीजें पेश करेंगे। और फिर उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, बेहतरीन शरबत, बेहतरीन शराब जरे पेश होगी, और वहाँ पे होश खराब नहीं होगा, दीवाना नहीं बनेगा, पागल नहीं बनेगा। और उसमें सौंठ मिली हुई रहेगी, और उसके अंदर क्या होगा, काफूर रहेगा, अदरक रहेगा। कैसी चीज़ें, मुंह में पानी आता देखिए खाली देखे तो। अब यहाँ पर ऐसी चीज़ें वहाँ पर होंगी, और चांदी और मोती, चांदी, सोने के बर्तन, कोई सूरत भी देखता नहीं उसकी, ऐसी चीज़ों में अल्लाह ताला पेश करेगा। अच्छा चलिए ज़रा आप आइए, क्या जन्नत में जाने परमिशन लेना पड़ेगा क्या? जब जाना बोलते दावत पे लिख के लगा डालते 10 बजे तक, 10:30 बजे आए तो क्या भी नहीं मिलता वहाँ पे। नहीं, जन्नत पे क्या हो रहा देखिए, बताया जा रहा, जन्नत आदन जिसके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। जो चलेगा, जो नहीं गया वो नहीं, जो चले गया
اب جنت کب بھی آؤ کب بھی جاؤ، دروازے بند نہیں ہوں گے. اور وہاں پہ بتایا جائے جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، یعنی سورہ صاد میں 50 نمبر کی آیت ہے، جنت عدن کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے. اچھا چلیے، جنت کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی، ختم بھی نہیں ہوں گی. اب یہاں پہ بتایا گیا، دیکھیے جنت کی نعمتیں کم ہو گئی تھی، پریشانی اب جمع کے رکھو، ختم ہو گئے تھے بھی نہیں، اللہ کا ایسا انتظام وہاں پر رہے گا. دیکھیے ان ھذا رزقنا ما لہ من نفاد، سورہ صاد میں 50 پر 4 نمبر کی آیت ہے، یہ ہمارے طرف سے آپ کو یہ رزق دیا جا رہا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے ذرا دیکھیں گے سونے کے برتن میں کھانے اور پینے کی چیزیں. سونے کے برتنوں میں، دنیا میں سونا ہمارے لیے کھانا پینا حرام ہے. سونے کے برتن جو استعمال کرتا ہے دنیا میں، آخرت میں اللہ اس کو جہنم کی آگ بھرے گا. اللہ وہاں دیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، سورہ زخرف میں 71 نمبر کی آیت ہے. سونے چاندی کے برتن سب پورے جنتیوں میں گھمائے جائیں گے. اچھا تو آئیے اب جنتیوں میں، جنت جو ہے چاندی کی جنت ہے، سونے کی الگ ہے، دونوں کی ملی ہوئی ہے. اور جنت کیا ہے؟ اب اس کے اینٹاں وغیرہ جو ہے، جیسے یہاں پہ سیمنٹ وغیرہ لگاتے، موتی، امبر، مشک اور ایسی چیزوں کی وہاں پہ ہوں گے. اور ایک اینٹ سفید رہے گی، یہ اینٹ سونے کی رنگ کی رہے گی. یہ کیسی رہے گی؟ اب وہ کیسی رہے گی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ بتائے گا. تو اب یہاں پر اب ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ جنت میں جنتیوں کو خوش کرنے والی ہر چیز رہے گی. سبحان اللہ. جنتیوں کو خوش کرنے والے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، سورہ زخرف میں 71 نمبر کی آیت ہے. ارے تمہارے کو خوش کرنے والی ہر چیز رہے گی. ارے ہمارے گھر میں کوئی دعوت ہوئی، کوئی تو دیکھتے ہیں کہ مہمان آنے والوں کو ذرہ بھی تکلیف نہیں ہونا، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، رہنے کا انتظام، سونے کا انتظام، ساری چیزیں، اور کھانے پینے پر نگرانی. اللہ رب العالمین کا بچھایا ہوا دستر ہے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے. ارے اس جنت کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی جاتی ہیں، رات دن جاگنا، بھوک پیاس برداشت کرنا، گرمی برداشت کرنا، سردی برداشت کرنا. کیوں؟ اللہ کو راضی کریں اور اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو یہاں پر اب بتایا جا رہا، دیکھیے کہ جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، خوش کرنے والی ہر چیز وہاں پر رہے گی، اور کوئی پریشانی، کوئی رنج وہاں پر نہیں ہوگا. ان المتقین فی مقام امین، اللہ سے ڈرنے والے امن و سکون کی جگہ ہوں گے. سورہ دخان میں 51 نمبر کی آیت ہے. اچھا جنتیوں کا لباس، جنتیوں کا لباس باریک ریشم، موٹا ریشم، اور ریشم میں سونے کے تاگے، ماشاءاللہ سونے کے تاگے. اور جنت میں جتنے بھی درخت ہیں سب سونے کی جڑ ہے. کتنا سونا رہے گا جی وہاں؟ ذرا دیکھیے، سونے کی جنت، ہر چیز سونا، چاندی، ہر چیز چاندی، دونوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام وہاں پر ہوگا. پھر اس کے بعد آپ کو کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. موتیوں کے دنیا میں حرام ہیں. جو نوجوان ہاتھوں میں کڑے ڈالتے رہتے نا، کڑے ڈال کے پھرتے رہتے، مرد کا کام کمانا، محنت کرنا سب. یہ آپا جان کے ویسے چھڑیاں ڈال لے کے پھرتے، کیسے رہتے معلوم؟ بالاں دیکھے تو سائبریا کا جنگل، بڑے بڑے بالاں دیکھے. اس کے بعد ہاتھوں میں کنگل، وہ شیطان کا بڑا بھی معلوم ہوتا. اور اس کے بعد بال دیکھو، یہ دیکھو، اور منہ میں چنگم چاپتے رہتا، جیسے جانور چاپتے رہتا، یہ جانوراں بھی چاپتے رہتے. پوری جوانیاں برباد کر لیتے، زندگیاں برباد کر لیتے. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقت والا بنایا، مرد کو اتنا خوبصورت بنایا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاتھوں میں کڑے،
پاؤں میں زنجیراں، بڑے بڑے بالاں اور منہ میں چنگما ڈال کے رہے تو ہمارے نوجوانی میں دیکھو کیا حالت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. میرے بھائی وہ کام کرو جس کے کرنے کا حکم دیا گیا، ایسے کام مت کرو جسے منع کیا گیا. ابھی آپ نے تقریر سنا، اگر کسی چیز میں ذرا برابر بھی اگر خوبی ہوتی تو اللہ کبھی حرام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ حرام کر دیا مطلب یہ کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے. احل لکم الطیبات، تمہارے لیے اچھی چیزیں حلال کر دی گئی. جس چیز میں نقصان تم نہیں سمجھ سکتے، میں نہیں سمجھ سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں ہمارے لیے نقصان پہنچانے والی چیزیں. اچھا تو چلیے اب جنت کے اندر آپ کو بتایا انشاءاللہ وہاں پہنائیں گے. میرے بھائیوں یہ ہاتھوں کے کڑے نکال ڈالو. دوسرا گلے میں ڈوریاں، کالی ڈوری شیطان کا بھائی معلوم ہوتا، اور ہاتھوں میں ڈوریاں. ارے اتنا خوبصورت آدمی ہے اس کے اوپر ڈوریاں بنائے تو کیسا رہتا؟ ورجنل 7.25 معلوم ہوتا. معلوم کیا اوریجنل معلوم ہو رہا. اس کے بعد وہاں پہ دیکھو ڈوریاں، یہ ڈوری میں کیا کی ہوتا کہتے. ویسے ڈوریاں رہے تو سب مولوی صاحب مل کو دکانہ کھول لیں گے. کتنا اچھا بیپار. معلوم کیا یہ تعویذ گنڈے وغیرہ کے اتنا نقصان نہیں. سب بیپار کوئی سا بھی بیپار کرو نقصان ہے. کیا تو بھی دے دو، کرکٹ کے پلیئروں کا نام لے کر دے ڈالو، فٹ بال کی ٹیم کے نام لکھ کر دے ڈالو، بن گئی تعویذ. میرے دوستو اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ دینے والا ہے. وہ چھوڑ کر غلط چیزوں کے پیچھے اللہ کے واسطے مت جائیے. اچھا تو چلیے آئیے اب سوال یہ ہے کہ کیا جنت میں موت بھی آئے گی؟ کیا آدمی کو سب سے بڑھ کر موت کی وہ رہی. بتایا جنت میں موت لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. دنیا میں جو موت آ گئی آ گئی، پھر وہاں نے موت کو خود موت ہے. جنتی جنت، دوزخ میں دوزخی دوزخ میں جانے کے بعد موت کو اللہ یک بکرے کی شکل میں لائیں گے اور جنت اور دوزخ کے درمیان میں اس کو ذبح کر دیا. موت کی بھی موت ہے تو وہاں پہ موت نہیں ہوگی. اچھا اس کے بعد آئیے جنت میں آپ دیکھیے ہر چیز پیور ملے گی. سبحان اللہ، ہر چیز خالص. یہاں ہر چیز نخلی، کوئی بھی چیز لکھو نخلی، ہر چیز کے اندر. اسی واسطے کیا ہو رہا؟ ہر چیز نخلی، ہر چیز ہر نخلی. اب کیا ہو رہا؟ آدمی کی صحتیں وغیرہ یہ سب دیکھیے. جنت میں خالص دودھ دیں گے، شراب ملے گی، سب کیا ہوگا وہاں پہ؟ شہد. اور وہ بھی 1 گلاس 2 گلاس نہیں، پوری نہریں وہاں پر بہ رہی ہوں گی. اور اس کے بعد فیہا انہار من ماء غیر آسن. پانی خراب نہیں ہوتا. 2 دن باٹل کا پانی رکھو، 3 دن تیسرے دن خراب ہو جاتا. وہاں پانی خراب نہیں ہوگا. اور ایسا دودھ ماشاءاللہ اس کا کبھی مزہ نہیں بدلے گا. پھر اس کے بعد وہاں پہ وانہار من خمر لذت للشاربین. بہترین شراب. یہاں کی شراب پیے تو کیا بنتا آدمی؟ پہلے بندر بنتا، اس کے بعد سور بنتا، اس کے بعد گدھا بنتا. یہاں کی شراب پیے تو بندر ناچتے رہتا. دیکھو کیا جوش بتاتا معلوم انہیں روڈ پہ کھڑے ہو کر. اب اس کے بعد پھر کتوں کی طرح اچھلتا کودتے رہتا. اس کے بعد کیا ہوتا؟ سور کی طرح جا کو کانتے بھی کیچڑ میں سو جاتا. سمجھ میں آ رہا نا؟ اچھا تو وہاں کیا ہوگا دیکھیے اللہ اکبر. وہاں پہ بتایا جا رہا کہ پیور چیزیں ملے گی، دودھ، پانی، شہد، سب چیزیں دیں گے. اور اس کے بعد کیا ہو رہا؟ یہ کبھی خراب ہونے والی نہیں. سورہ محمد میں اللہ نے بتایا. اچھا چلیے جنت کے پھل دیکھیے گا، جب چاہے کھا سکتے، جب چاہے، روک ٹوک نہیں. اور اللہ کا انتظام کیا ہوگا معلوم؟ اللہ کا کوئی مہمان آیا تو ہاتھ بھی نہیں دھونے دیتے لوگوں. ارے اللہ کے پانی ڈالو. کوئی تو بھی پیر صاحب آ گئے تو دھو کو بھی پی لیتے. سمجھ میں آ رہا؟ اتنی محبت، اتنی محبت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے کیسے ہوں گے. کب؟ بولے جب کھاؤ. لکم فیہا وفیہا ما تشتہی الانفس. سورہ زخرف میں 71 نمبر. جو چاہتے کھاؤ، جہاں چاہتے جاؤ، جیسا چاہتے جاؤ کھاؤ. اب کھاتے جائیں گے، کھاتے جائیں گے. اب بیچ کھایا، نہیں ذرا کھاؤ نا. اب بیچ کھایا، ذرا اب کھاؤ. اب دیکھو کیسا کھائیں گے ابھی میں ذرا بتاتا ہوں، ذرا دیکھیے گا. اب آدمی وہاں پہ کھائیں گا، کیسا کھاتے؟
اور یہاں پہ پینا ہے آپ کو 500 ملی کا باٹل اگر پینا ہے تو 500 ملی آئے گا. اگر آپ 1 لیٹر پینا چاہ رہے ہیں 1 لیٹر آئے گا. اگر آپ 5 لیٹر کا کین لینا چاہ رہے ہیں 5 لیٹر آئے گا. اب 25 لیٹر کا لے رہے ہیں 25 لیٹر آئے گا. اگر کوئی پوری ٹینک کے برابر پینا ہے وہ قدروہا تقدیرا، بھرنے والوں نے پینے کے بعد اللہ ابھی ذرا ملتا تو اچھا ہے نا بول کے نہیں نا، تمہاری جتنی وہ رہیں گی اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، جتنی خواہش ہے گی اللہ نصیب فرمائے. چلیے اب اس کے بعد ذرا آئیے ذرا غور کرنے کی بات ہے. دیکھیے اب وہاں پہ کیا ہو رہا، کھائیے لا یمسہم فیہا نصب، تھکن نہیں آئے گی، بدہضمی نہیں ہوگی، ڈائجین کھانے کی ضرورت نہیں، گلسٹا کھانے کی ضرورت نہیں، فلاں نہیں، بی پی نہیں، کوئی چیز وہاں پہ نہیں رہے گی. اچھا ذرا دیکھیے دنیا میں جیسے پھل ہے، انگور ہے، انار ہے، کھجور ہے، وہاں بھی رہیں گے مگر وہاں کا سب ٹیسٹ بدلا ہوا رہے گا. اچھا ذرا آئیے ذرا غور کیجئے گا، ہمیشہ تازہ پھل ملیں گے. یہاں سب فریج کا میل ملتا، پورا کیا کرتے لوگ فریج میں جما کے رکھتے، 1 سال کے بعد نکالتے. کیا ہو رہا بولے تو خواہے تھے نہیں مل رہا، یہ سب غلط طریقے سے کمایا جاتا. اور وہاں پہ تازہ پھل ہوگا، ہرے بھرے پھل ہوں گے، سایہ درخت ماشاءاللہ سایہ دار درخت ہوں گے. اور کیا ہوگا ماشاءاللہ بعض درخت تو ایسے ہوں گے ایک تیز رفتار سواری پر کوئی بیٹھ کر اگر وہ درخت کے نیچے جائے تو 100 سال لگیں گے، 100 سال لگیں گے. دنیا کی کوئی بھی سواری پہ بیٹھ کے جاؤ آپ. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اللہ تعالیٰ سائے دار درختوں میں ڈالے گا. اچھا اس کے بعد جنت میں کیا ہوگا دیکھیے. آپ جنت میں درخت لگانا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں لگاتا کیا بھی؟ ماشاءاللہ اتنا پیٹ بھر گیا 2 پیر کی بریانی میں. جنت میں درخت لگانا چاہتے ہیں کیا؟ بولو نا انشاءاللہ. کئی کو ڈر رہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی پکڑ لے گا معلوم ہو رہا. دیکھیے آئیے بتا رہا ہوں سنیے گا. جنت کے اندر کیا ہوگا دیکھیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. آپ پڑھتے رہیے. 1 مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے تو اللہ میاں ایک درخت لگائیں گے. سبحان اللہ، اللہ میاں لگا رہے ہیں بولتے وہ درخت مردہ ہوتا. وہ درخت دیکھیے الحمدللہ ایک درخت، لا الہ الا اللہ ایک درخت. بولتے جائیے جتنے مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اور بعض اس کے اندر لا حول ولا قوت باللہ الا باللہ پڑھتے جائیے درخت لگائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاؤ تمہاری امت سے کہو جنت کی زمین بہت بڑی ہے، جتنے درخت لگانا ہے درخت لگاؤ جتنے. تو میرے محترم دوستو دیکھیے ذرا اندازہ آئیے. اچھا جنت کے پھل زیادہ مقدار میں ہر موسم کا پھل ملے گا، خراب نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد کوئی بھی لینے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں رہے گی. اچھا تو چلیے ذرا آپ دیکھیں گے. اب آئیے جنت کے پھلوں کے بارے میں. جنت کا کھجور، جنت کے کھجور ایک مٹکے کے برابر. مٹکا بولے تو پانی وغیرہ بھرتے نہیں، بڑا گھڑا. پرانے زمانے میں مٹی کے برتن رہتے تھے دیہاتوں وغیرہ میں، اب بھی رہتے بڑے بڑے رنجن وغیرہ جسے بولتے. اب بڑے بڑے تو یہ کھجور جو ہے ایک مٹکے کے برابر ہوگا. اچھا اس کے بعد اب کیا ہوگا ذرا غور کرنے کی بات ہے. اگر یہ کھجور کا ایک خوشہ دنیا میں اگر آ جائے تو ایک حدیث میں بتایا جا رہا ہے، مسلم شریف کی روایت میں، صحابہ کی جماعت قیامت تک کھائے گی. صحابہ کی جماعت. اور صحابہ کتنے تھے؟ حج کے موقع پر 1,46,000 آدمی تھے. بعد میں مسلمان بھی ہوئے اور بھی ہو گئے. تو یہ کھجور کا خوشہ اگر آ گیا تو
تو قیامت تک کھاتے رہیں گے، ختم نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ساری مخلوق مل کر اگر وہ کھائے گی سبحان اللہ ختم نہیں ہوگا۔ کتنا اچھا رہتا نہیں جی، وہ سب رہے تو گرانیاں مہنگائیاں سب چلے جاتی، ایک ساری مخلوق اگر کھائے تو اچھا۔ تو چلیے اس کے بعد ذرا آپ آئیے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ چیزیں دیتا، مثال کے طور پہ جنت کی کئی چیزیں ہیں۔ زمزم، زمزم کہاں ہے؟ ٹپلی گنج میں ہے نا؟ کہاں ہے؟ بولو جلدی جلدی، کہاں ہے؟ ٹپلی گنج میں۔ ہاں زمزم دیکھیے جنت کے کنووں میں سے گویا ایک 6000 سال سے الحمدللہ زندہ ہے، پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی، حاجی اس سے پیتے، پورے لاکھوں حاجی پی رہے ہیں الحمدللہ، آج تک وہ پانی ختم نہیں ہوا، انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اچھا چلیے ذرا اس کے بعد آئیے، جنت کے اندر نہریں بھی ہیں، یہ کہنے سیحان ہے، جیحان ہے، اور اس کے بعد فرات ہے، نیل ہے، کوثر ہے، ایسے ہی ہے، یعنی سلسبیل وغیرہ یہ سب چیزیں جنت کی دنیا میں بھی اللہ اس کا نمونہ رکھا ہے۔ اچھا چلیے، اہل جنت کیا کھائیں گے؟ سب کو بھوک لگ رہی ہوں گی نہیں؟ اہل جنت چلیے اللہ کھلائیں گا انشاءاللہ۔ اہل جنت کیا کھائیں گے؟ جنت میں سب سے پہلے اللہ مچھلی کی کلیجی کھلائے گا، مچھلی کی کلیجی کھلائے گا، اور اللہ تعالیٰ جنت کا بیل اللہ کھلائے گا۔ سبحان اللہ، جنت میں چر کو کیسا رہیں گا معلوم؟ کیسا رہیں گا معلوم؟ اب جو لوگوں کیا کرتے، گائے کا اچھی گائے کا کچھ کھاتے کیا؟ ہمیں چھیتے بھی نہیں نہ کچھ ہو بھائی، جنت میں جب اللہ دیں گے تو وہاں بھی بولنا ہمیں نہیں کھاتے بول گئے، پہلے جاتے کہ نہیں کہ وہ چیز یقین نہیں ہے لوگوں کو، اللہ حلال کرا ہے۔ تو دیکھیے وہاں پر اللہ اہل جنت کو پہلے مچھلی کی کلیجی کھلائے گا، بیل کا گوشت کھلائے گا، پوری زمین ماشاءاللہ روٹی ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی روٹی رہیں گی جی، پوری زمین کو اللہ تعالیٰ روٹی بنا دے گا۔ اور وہاں پر جنت میں سب سے پہلے سلسبیل جو نہر ہوگی اس کا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ پلائیں گے۔ چلیے جنت میں دعوتاں بھی ہوں گے کیا؟ جنت میں دعوتیں بھی ہوں گے کیا؟ جی جنت میں دعوتوں کا بھی سلسلہ چلے گا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سورہ مریم میں 62 نمبر کی آیت ہے، صبح شام 24 گھنٹے اللہ دے گا، دعوت دیں گے، آئیے آپ آئیے، آپ بھی آئیے، آئیے آئیے آئیے، انہوں ان کو بلائیں گے، انہوں ان کو بلائیں گے، ماشاءاللہ دعوتوں کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ اور اس کے بعد اب جنتوں کے اندر جو ہیں نیک لوگ ہیں، یہ سب نیک لوگوں ہونا بھائی، چپ کے بولے کون بولے تو بھی جنت مر گئے تو دیتے ہیں، یہ میرا مرید ہے مر گیا ہے، اس کو جنت میں اتنے ایکڑ جگہ دے ڈالو، اتنے باغ دے ڈالو، اتنے نہر دے ڈالو، اتنے ان کے باپ کی پراپرٹی، بابا کی پراپرٹی لڑ کو مرتے رہتے، اب یہاں تقسیم کر دے۔ اور مرنے کے بعد کیا کرتے بولے تو بعض لوگوں ہاتھ میں بندھتے، ہاتھ میں بندھتے، بعض لوگوں سینے پہ رکھتے، کیا ہے منکر نکیر وغیرہ آئیں گے تو دیکھتے ہیں یہ پہنچے ہوئے پیر کی چٹھی ہے۔ پہنچا ہوا پیر کسے بولتے معلوم؟ پہنچا ہوا آدمی ہے، یہ آدمی بہت پہنچا ہوا ہے بولے تو سمجھنا اس کے اسکروں ڈھیلے ہیں۔ پہنچا ہوا آدمی بہت پہنچے ہوئے ہیں نو بولتا سمجھ جانا، ذرا ہوشیار ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا، وہ فرشتے آ کے پڑھتے گئے، وہ مرنے والا چکنا بکرا رہے تو چٹھی بھی لمبی رہتی، مرنے والا چھوٹا معمولی آدمی رہا تو چھوٹی شارٹ کٹ، یہ آدمی آ رہا ذرا خیال کر لو اسے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے گا میرے بھائیوں، ذرا اندازہ لگائیے گا، اللہ کے پاس پہلی شرط تو پورے تقریر کر ڈالے، میں نہیں بولتا اب کیا بھی، سب سے پہلے ایمان ہونا، توحید ہونا، جنت ملتی۔ پھر اس کے بعد اب یہاں پر اب دیکھیں چلیے اللہ تعالیٰ بولا چلیے کھائیے پیجیے دعوتوں کا، اور جتنے نیک لوگ رہیں گے خاندان کے اللہ سب کو ملا کے رکھے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہم تمام کو، ہمارے خاندان والوں کو اللہ ایسا بنائے کہ سب نیک ہوں، سب وہاں پر مل کر رہیں۔ اچھا چلیے اب تو کھانے کے بارے میں آ گئی بات، ذرا غور کیجئے جنت میں ہر آدمی کتنا کھائے گا؟ جنت میں ہر آدمی کتنا کھائے گا؟
جنت میں ہر آدمی 100 آدمیوں کا کھانا کھائے گا، 100 آدمیوں کا کھانا کھائے گا، 100 آدمیوں کی طاقت ہوگی، 100 آدمیوں کی طاقت ہوگی۔ اب اندازہ لگائیے، صحابہ کو بڑا تعجب معلوم ہوا، اللہ کے نبی 100 آدمی کا کھانا ایک آدمی کھائیں گا؟ ہاں۔ کھانے کے بعد صبح میں کھایا؟ نہیں، میں دوپہر میں دعوت کھایا تھا، کیسا کھیچ ہے، پیٹ ابھی چھدم نے، نہیں وہاں نہیں ہوں گا، کھاتے رہو کھاتے رہو۔ اب اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی جب انہیں 100 آدمی کا کھانا کھائیں گا تو پیخانہ کتنا کریں گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ پیخانہ کتنا کریں گا؟ اب ظاہر بات ہے 100 آدمی کا بولے تو پورا بھر جائیں گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں وہاں پہ ہضم نہیں ہونے کا سوال نہیں، ڈائجین کی ضرورت نہیں، گلوسل کی ضرورت نہیں، کوئی نہیں، کھاتے ہی ایک ڈکار آئے گی، اللہ اکبر، ایک ڈکار آئے گی، وہ ڈکار سے پورا ہضم ہو گیا، پھر کھاؤ، شروع کرو، پھر شروع کرو۔ اچھا ڈکار بولے تو کیسا؟ یہاں کہتے بھی ڈکار آتی، آخری صف میں کوئی بھی کھڑا رہیں گا، وہاں سے ڈکار لیا تو امام پریشان ہو جاتا، کون کیا آیا ہے بھئی، کیا کی بڑی ڈکار آ رہی، اور ہمارے پاس ڈکار آئی تھا سڑے باساں آتے رہتے، سڑے باساں، وہاں بھی نہیں، ماشاءاللہ ڈکار آئے گی تو مشک اور عنبر کی خوشبو آئے گی، سبحان اللہ۔ چلیے آگے بڑھیے، جنتی اپنے بیویوں کے ساتھ اطمینان کے ساتھ رہیں گے، خوش و خرم رہیں گے۔ اب جنت کی نعمتیں کیسی رہیں گی ذرا اندازہ لگائیے وہاں پر۔ اچھا چلیے ذرا آئیے، جنت میں جو ہے 70 پر 2 بیویاں ہوں گی، 2 بیویاں دنیا کی، اگر نیک رہے الحمدللہ میاں بیوی کو ملا کے رکھ دیں گے، نہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ نکاح کریں گے، 70 حور اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اچھا چلیے وہ حوریں کیا ہوں گی ذرا اندازہ لگائیے گا۔ انڈا ذرا کالا رہتا، ٹپلیکن میں انڈے کالے رہتے نہیں، انڈے کیسے رہتے؟ سب تعجب کر رہے ہیں، کیا بھی ٹپلیکن میں کالے انڈے ملتے؟ میرے بھائی بولنے کا مطلب یہ ہے جنت کی عورتوں کے مقابلے میں انڈا کچھ بھی نہیں، ماشاءاللہ چمکتی ہوں گی، اور اللہ جو کپڑے ان کو پہنائے گا 70 ڈریس پہنے ہوئے ہوں گے، 70 ڈریس پہنے ہوئے ہوں گے، اور کیسے ساڑیاں سونے کی ہوں گی، سونے کے تار ہوں گے، کیسے دیکھیے 70 جوڑے پہنے رہیں گی، سبحان اللہ، ہڈی کا جو گد ہوگا وہ نظر آتا رہے گا، اللہ اکبر، ہڈی کا گد نظر آتا ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے پاک عورتیں اللہ دے گا، اور کیا ہوگا؟ ہم عمر، شوہروں کی عمر کے برابر ہوں گی۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اندہم خاسرات الطرفین کأنہن بیض مکنون۔ اللہ تعالیٰ صافات میں 46 نمبر کی آیت میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ پاک نیک نکاحوں کو جھکائی ہوئی عورتیں ہوں گی، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ موتیاں ہیں، موتیاں کی طرح خیسے ہوں گے۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا اندازہ وہاں پر آپ لگائیے گا، جنت کے بارے میں آپ بتایا، جنت میں استعمال ہونے والا جو کپڑا ہے اگر اس کو دنیا میں رکھ دیا گیا تو پوری دنیا چمک جائے گی، روشنی سورج اور چاند اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ اچھا اور ذرا آپ ذرا اندازہ لگائیے، دیکھیے جنت کے محل کیسے ہوں گے۔ جنت کے محل دیکھیے، نمبر 1 گندگی سے پاک، نمبر 2 سونے چاندی کے برتن، نمبر 3 جنت میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، جنت میں رہنے والے ہر سانس میں الحمدللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے۔ پھر اس کے بعد 5ویں بات یہ ہے کہ محل سونے کے پورا سونا، چاندی کے پورا چاندی وہاں پر ہوگی، اور اس کے بعد مشک و عنبر کے وہاں ہیں گے۔ اچھا تو چلیے
جنت میں موت نہیں آئے گی، جنت میں ہمیشہ جوان رہیں گے۔ چلیے جب بات آ رہی جنت میں اعلان ہوگا، سب جانے کے بعد اعلان ہوگا، اے جنتیو ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں مریں گے، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، میں راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جب اعلان ہوگا لوگ اتنا خوش ہوں گے میرے بھائی، اگر موت کا تصور ہوتا تو آدمی مر جاتا، وہاں موت نہیں آئے گی۔ اب دنیا میں کیا ہوتا، ایک دم خوش ہو گیا، خوش ہو گیا، آپ کو یہ ملی، وہ ہاں 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 کرے تک آؤٹ ہو جاتا، ختم۔ حد سے زیادہ خوشی بھی برداشت نہیں کر سکتا، حد سے زیادہ غم بھی نہیں برداشت کرتا، مگر وہاں پر دیکھیے اتنے خوش ہوں گے، موت کا تصور۔ اور جہنمی جہنم میں جانے کے بعد وہاں پر بولیں گے ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب کم نہیں ہوں گا، میں ناراض ہوں، کبھی راضی نہیں ہوں گا۔ اگر اتنا رنجیدہ ہوں گے، اتنا روئیں گے، اللہ بچائے، ان کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں میں آپ کشتی چلا سکتے۔ اگر مرنے کا تصور ہوتا تو مارے خوف کے آدمی ہارٹ فیل ہو جاتا، لیکن وہاں تو مرنے کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ چلیے اب جنتیوں کے بارے میں آپ ذرا غور کیجئے۔ جنت کے جو محل ہے وہ تو ہوں گے، اس کے سامنے ڈیرے رہیں گے۔ بڑے مالداروں کے گھروں میں آپ دیکھے ہوں گے، گھر الگ رہتا، لان الگ رہتا، گارڈن الگ رہتا، جھولے الگ رہتے، پیچھے کیا ہوتا، آدمی کمرے میں بند کمرہ، اے سی کیا ڈبہ، اب دیکھا اس میں بیٹھا رہا تو بیدار ہو جاتا آدمی۔ اب ذرا گھر میں جائیں گے، ذرا لان رہیں گا، ذرا جھولے رہیں گے، ذرا آدمی تفریح کے لیے کیا کیا کرتا۔ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی وہاں پہ بنائیں گے، اور جنت کے اندر ہر جنتی کے گھر کے سامنے ڈیرا رہے گا، ٹینٹ، اور وہ ڈیرا 60 میل لمبا رہے گا، سبحان اللہ، 60 میل لمبا رہے گا۔ اور وہ ڈیرے کے کنارے ہر کونے میں ایک ایک حور ہوگی، حور مقصورات فی الخیام۔ اللہ اکبر، کیا کاریگری دیکھو اللہ کی، کسی پر کسی کی کوئی نظر نہیں پڑے گی۔ اور اس کے بعد ذرا آئیے، جمعہ کے دن جو ہوگا بازار لگے گا، پہلے سے جنت، پہلے سے ہی ہائی کلاس، پہلے سے ہی ماشاءاللہ۔ اب بازار کیسا رہے گا دیکھیے، پورے کرسیاں رہیں گی، سبحان اللہ، جو آدمی جہاں بیٹھا بیٹھ گیا۔ اب اس کے بعد جنت میں بازار لے گا، ایسی نعمتیں جنت میں دیکھنے کو ملیں گی، پوری جنت میں آپ نہیں دیکھے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور وہاں پر ایک قسم کا نور، جنتیوں کے چہروں پر نور ہوگا۔ اچھا تو چلیے ذرا اس کے بعد آئیے، ہر جمعہ بازار لگتا رہے گا۔ اب بازار سے جاتے خود اللہ بولیں گے یہ سب تمہارے واسطے چھے، لے کے جاؤ، لے کے اللہ اتنا دیا، ارے لے جاؤ جی، اللہ دے رہا ہے تو کیا ہی وہ ہو رہے ہیں۔ اچھا تو چلیے اب آئیے ذرا دیکھنے کی بات یہ ہے، جنت کی سب سے بڑی نعمت میرے بھائی اللہ کی رضامندی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اصل یہی ہے، سورہ توبہ میں 72 نمبر کی آیت میں ہے۔ اچھا تو آئیے اور ایک اہم بات میں بتا رہا ہوں، جنتی جنت میں رہیں گے، سب دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ موقع ہم کو دیں گا۔ دعا کرتے رہیے اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ اچھا تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے سب مل گیا؟ نہیں تو ابھی کیا تبھی ملنا ہے؟ سب مل گیا یا ابھی کیا تبھی ملنا ہے؟ اتنا دیا ابھی کیا بھی؟ اب دیکھیں جنت میں جو اللہ کے بہت نیک بندے ہیں، اب وہ لوگ کہیں گے اللہ، ہاں اللہ یہ ایک نعمت نہیں ملی اللہ ابھی، سبحان اللہ، یہ ایک نعمت ابھی نہیں ملی اللہ، جس اللہ کے لیے ہم مار کھائے، جس اللہ کے لیے ہم کو نکالا گیا، جس اللہ کے لیے ہم کو ستایا گیا، جس اللہ کے لیے ہم رات دن وہ کرتے رہے، اللہ آج تک ہم تجھے نہیں دیکھے، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی اصلی شکل میں سامنے آئیں گے،
جب تک نہیں دیکھیں گے اللہ. اب اصلی حالت میں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو 14ویں رات کا چاند جب دیکھتے ہو تو کیا تمہیں کوئی تکلیف ہوتی؟ بولا کہ نہیں، ایسا ہی اللہ کو دیکھیں گے. اور ہمیشہ دعا کیجئے اللہم انی اسألک لذت النظر فی الجنہ، اللہ جنت میں تیرے دیدار کی خواہش کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ کو وہاں پہ دیکھیں گے. اور اس کے بعد پھر ذرا غور کر کے دیکھیے، جنت میں ہر وقت سبحان اللہ، سبحانک اللہم، الحمدللہ. جب بھی ملاقات ہوں گی سبحانک اللہم الحمدللہ، پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف وہاں پر ہوں گے. ذرا میرے دوستو اب دیکھیے جنت، اب آدمی جنت میں جائیں گا تو 60 فٹ لمبا رہے گا. اب 5 میں 6 بس زیادہ سے زیادہ فٹ. جب حضرت آدم کو جب بنایا گیا تھا تو ویسے ہی تھے، اسی حالت میں آئیں گے. جنت میں جانے والوں کی عمر 30 سال سے 30 پر 3 سال تک رہے گی، پورے نوجوان رہیں گے، داڑھی وغیرہ بھی کچھ بھی نہیں نکلی ہوں گی. اچھا تو اب اس کے بعد تو جنت کے بارے میں بتایا. جنت کی چوڑائی کیا ہے؟ جنت کی چوڑائی ساریو الی مغفرۃ من ربکم و جنتین. ارے وہ جنت کو لینے جاؤ جی، آسمان اور زمینوں سے زیادہ وہ چوڑی ہے. اچھا چوڑے بتایا گیا، ذرا غور کیجئے گا. دروازہ، جنت کے دروازے کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مکے سے ہجر تک، مکے سے ہجر تک گویا 1160 کلومیٹر، اتنا بڑا دروازہ ہوگا. پھر اس کے بعد مکے سے بصرہ تک 1250 کلومیٹر، اللہ اکبر، اتنے بڑے دروازے ہوں گے. جب جنتی جائیں گے، جب جنتی جا رہے ہوں گے، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جماعت 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 آئیں گے. میرے دوستو اللہ کے نبی کو فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا. اب اللہ کے نبی آپ نے بتایا ہم لوگ آخر میں آئے، پہلے جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جانے والوں کی آدھے سے زیادہ، پونی تعداد تقریباً امت مسلمہ کی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں بھی وہ چیز نصیب فرمائے. اب دروازے جب جنتی جائیں گے، 1200 یہاں سے دلی کے ویسا تقریباً دروازے تنگ ہو جائیں گے. پورے دروازے ایک دم ایسے اتنی پبلک اندر جائے گی. اور اس کے بعد تمام کے تمام ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلی، اللہ تیرے رسول جس کے بارے میں بولے. اللہ آج 27 تاریخ کو مسجد سلام میں 9:45 بجے ہم جنت کے بارے میں اللہ سنیں. اللہ وہ جنت ہمیں عطا فرما، وہ جنت ہمیں دے. دعا کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا. آئیے، جنت کے 8 دروازے ہیں، سبحان اللہ، 8 دروازے ہیں. ہر نیکی کا الگ الگ دروازہ ہوگا. جب اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بتایا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر مجھے امید ہے کہ وہ خوش نصیب انسان تو ہوگا جسے جنت کا ہر دروازہ گویا فخر کرے گا. اب یہ تو جنت کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے بعد ذرا اندازہ لگائیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھی آپ کی ہر خواہش کو پورا کریں گا. میرے بھائی، کسی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر اولاد کی خواہش ہے تو، اولاد کی خواہش ہو تو، اللہ کے رسول نے کہا اولاد بھی ہوگی، مگر وہاں پہ 9 مہینے کا حمل نہیں رہے گا، 10 مہینے انتظار نہیں کرنا ہوگا. حمل ٹھہرے گا، تھوڑی دیر میں زچگی ہوگی، تو اس کے بعد بچہ بڑا ہوگا ماشاءاللہ منٹوں میں. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی اگر میں زراعت کرنا ہے تو کھیتی باڑی کر سکتا ہوں کیا؟ ہاں، وہاں کیا ہوگا، ادھر بیج ڈالیں گے
ادھر درخت ہوگا اور ماشاءاللہ منٹوں میں پھل آئے گا۔ بہرحال اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ایسی جنت رکھا ہے، ہمیں جہاں تک ہو سکتا ہے غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، غنیمت سمجھ لیجئے، کچھ نہ کچھ کر لیجئے۔ میرے بھائی ہم گنہگار ہیں، میرے بھائی معلوم نہیں ہم نے کتنے خطائیں کی، اللہ معاف فرمائے۔ ہماری کیا کیا حالت ہے اللہ بہتر جان رہا ہے۔ ارے دنیا میں جب تک اللہ رکھا ہے مانگ لو اللہ سے، اللہ سے مانگو، مفت میں اللہ دے رہا ہے، لینے کی کوشش کیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اب چلیے، جب آپ جنت تک آ گئے تو دوزخ کی سیر اگر نہیں ہوئی بولے تو ابھی بات انکمپلیٹ رہے گی، نامکمل رہے گی۔ اب آئیے چلیے جہنم کے تعلق سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں بولا 3 گھنٹے 4 گھنٹے آپ کو بٹھانے بولا، کانتے بھی ڈر جائیں گے بیچ۔ بعض لوگوں آنکھوں سے اشارہ کر رہے ہیں، مول صاحب مہربانی کرو، مولی صاحب آنکھوں سے اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کوئی بھی پیٹ کی طرف ہاتھ نہیں بتا رہا۔ چلیے آئیے دوستو، جنت اللہ کی رحمت ہے، جنت اللہ کی نعمت ہے، جنت اللہ کا انعام ہے۔ اس جنت کے لیے تمام لوگوں نے کوششیں کیا، محنتیں کیا، اور ہماری بھی جو کوششیں ہیں یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اب آئیے، جنت جیسی بے مثال ہے، جہنم ویسے ہی سخت ہے۔ ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ سورہ فرقان میں 65 نمبر کی آیت ہے، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ذرا زور سے آمین بولو۔ جب آمین فری میں مل رہا تو بولنے میں کیا ہے؟ جب دیکھیے جنت آئی الحمدللہ، دوزخ کے بارے میں بتایا ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، انہا کان غراما، بڑا خطرناک ہے، انہا سات مستقرا و مقاما، یہ بڑی خطرناک جگہ ہے، اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اچھا تو چلیے، جہنم موجود ہے، اللہ جہنم کو بھی پیدا کر دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ابا ثمامہ عمر ابن مالک یجر خصبہ فی النار۔ مسلم کی روایت ہے، میں نے ابو ثمامہ عمر بن مالک، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں کوئی بڑا کافر تھا، کوئی بڑا، تو اللہ کے رسول نے جہنم میں بتایا کہ میں ابو ثمامہ کو جہنم میں اپنی خمیس لگڑتے ہوئے میں نے دیکھا، تو مطلب ہے کہ جہنم پیدا کر دی گئی اور موجود ہے۔ خبر میں بتایا جاتا ہے کیا ہے، جنت والا ہے تو جنت بتائی جاتی، اور اگر جہنم کوئی بھی ہے دونوں کو بتایا جاتا، جو فیصلہ ہوتا اسے جنت یا دوزخ میں بھیجاتا۔ بخاری کی روایت ہے۔ آئیے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے پر اللہ بچائے خطرناک عذاب ہو، خطرناک عذاب رہے گا۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد در آئیے، جب دروازہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو بھی جماعت لایا جائے گا۔ دروازے بند ہیں، جیل کا دروازہ بھی کھلتا نہیں، دروازے کو ماریں گے، کھولتے ہی الم یاتکم نذیر، کیا جی کوئی ڈرانے والا آیا نہیں تمہارے کو؟ ہاں، نومبر کی 27 تاریخ کو 10 بجے تم جہنم کے بارے میں سنے تھے؟ ہاں اللہ سنے تھے۔ اب فرشتے کہیں گے لو کننا نسمع او ناخل ما کننا فی اصحاب السعیر، سنیں کیا کہ انہوں ٹائم پاس کر لے کو ہیں، ہمیں بھی وہ کر لے کو تھے۔ بعد میں کیا بولیں گے، یہ مولویوں کو جنت اور جہنم کے بغیر کیا بھی معلوم ہی نہیں ہوتا۔ حضرت کل خبر کے پنجرے میں جائیں گے تو معلوم ہوگا، وہاں گئے تو معلوم ہوگا، اب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ پیسے کی مستی، زبردستی، سستی، سب آج سب رہتا، کب دیکھے تھے بھی جہنم جہنم جہنم۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ دنیا میں اللہ کے بندے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں
اور دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ہمیں بچا لے. مذاق مت کرو، دین سے مذاق مت کرو. اب یہاں پر اب دیکھیے گا فرشتے وہاں پر بتائیں گے کیا بھئی کوئی بھی آیا نہیں کیا؟ بلا خجانہ نذیر. بہت وقت آئے لوگوں بہت بولتے تھے. لو کننا نسمع او ناخل ما کننا فی اصحاب السعیر. ارے ہمیں سن لیتے تو کتنا اچھا تھا نا جی، آج جوتے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اچھا تو ذرا آئیے، بس اندر ڈھکل دیا جائے گا، دروازہ بند کر دیا، جیل خانے کا دروازہ بند ہو جائے گا. علیہم نار موصدہ، دروازہ بند کی ہوئی آگ. سورہ بلد میں اللہ 20 نمبر کی آیت میں کہہ رہے ہیں. اچھا اب آئیے جہنم اور جنت. جنت اوپر، جنت کا در 1 2 3 4 5 ایسا. اور اس کے بعد قرآن پڑھنے والے کے واسطے کہا جائے گا اقرا ورتل، قرآن پڑھو جیسا پڑھتے تھے دنیا میں، ٹہر ٹہر کے پڑھو. کیا قرآن اللہ کا کلام کتنا پیارا معلوم ہوتا. دیکھو جی چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے سے تو بہتر ہیں نا، بچے چھوٹے چھوٹے بچے کیا پڑھتے ہیں دیکھیے. حالانکہ ان کی زبان عربی نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کہا گیا، اللہ تعالیٰ آسان کر دیا. اب یہاں پہ دیکھیے قرآن. اب یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جنت اوپر اور قرآن پڑھنے والے کا آخری درجہ. قرآن کی آیتیں 6660 پر 6 آیتیں ہیں. آخری 6660 پر 8ویں منزل ملے گی. سبحان اللہ. 100 درجے بنائے تو اتنا. LIC بلڈنگ پہلے زمانے میں کیا تھا، مدراس کی سب سے بڑی بلڈنگ بولتے تھے. کوئی تبھی آتا تو لوگاں کیا کرتے، کوئی بڑی دیکھو دیکھو یہ بون روڈ کی بلڈنگ ہے. اب وہ دیکھ آپ کہاں چلے گیا. لیکن اندازہ لگائیے 6000 درجے. اور اللہ سے کبھی مانگو میرے بھائیوں، فرسٹ کلاس مانگو، ڈیلکس کلاس مانگو، AC کلاس مانگو، سپر کلاس مانگو. کبھی اللہ سے مانگنا ہے تو مانگو. مانگنے میں کیا ہو رہا جی، مانگو. اور اللہ تعالیٰ سے اللہ مجھے جنت الفردوس دے. جنت الفردوس سب سے اونچی جگہ، اس کے بعد اللہ کا عرش، جنت الفردوس. اب وہ مانگیے. ارے وہ نہیں ملا تو اس کے بعد کیا بھی ملیں گا. اللہ تیری مرضی، تو کیا بھی کردال بولے تو مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. مانگنے میں کیا ہے، دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ دے گا. اب اس کے بعد ذرا آئیے جہنم نیچے 1 2 3 4 5 نیچے. جتنا نیچے جائیں گے اتنا عذاب سخت ہوگا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہا گیا جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے جہنم میں سب سے کم عذاب کسے ہوگا؟ جہنم میں سب سے کم عذاب کسے ہوگا؟ ہاں ہاں بولو 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 ذرا بولو. دیکھو بچے بول رہے ہیں، دیکھو پیچھے سے. حضرت ابو طالب، ذرا سنو میرے بھائی، حضرت ابو طالب کو سب سے کم عذاب ہوگا. کیوں؟ زندگی بھر ساتھ دیے، سب دیے. اور ایک بات یاد رکھو، اتنا مہربان چچا اس زمین پر پیدا بھی نہیں ہوا، قیامت تک پیدا بھی نہیں ہوگا. مگر ایمان کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائی. حضرت ابراہیم کی دعا اللہ قبول نہیں. اپنے باپ کے بارے میں کہیں گے ابراہیم انی حرمت الجنت علی المشرک، انی حرمت الجنت علی الکافر. کافر اور مشرک کے لیے میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے. پیغمبر کی دعا قبول نہیں ہوئے تو ہمارے کیا ہے بھائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میرے بھائی، آخری وقت ہے. ابو طالب زندگی بھر ساتھ دیے، ہر خوشی میں، ہر غم میں، ہر تکلیف میں برابر ساتھ دیے. آخری وقت ہے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، سر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی ترس رہے ہیں. چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو چچا، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو چچا، اللہ کے پاس میں عذاب کا ضامن بن جاؤں گا. دیکھو دوستو، اچھوں کے ساتھ رہو، اچھے بنیں گے. برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، برے بنیں گے. وہاں ابو جہل اور دوسرے شیاطین بیٹھے ہوئے تھے. تب انہوں نے کیا کہا ذرا غور کیجئے. انہوں نے
ابو طالب کیا جواب دے رہے ہیں؟ ذرا سوچ کے جواب دو، سوچ کے جواب دو۔ تو میرے بھائیوں آپ اطمینان رکھیے، میں تھوڑی دیر میں ختم کرتا ہوں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اب مختصر کر کے میں ختم کروں گا، لیکن ذرا بات عبرت کی بات ذرا غور کیجیے گا۔ اللہ کا رسول چچا زندگی بھر ساتھ دیا، ہر وقت ساتھ دیا، ہر مشکل میں ساتھ دیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں، بھتیجا بیٹھا ہوا ہے، بولا چچا یہ ایک احد کلمہ، ایک احد کلمہ پڑھ لو چچا۔ دیکھیے میرے بھائی، بدمعاش شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، ابو طالب ذرا سوچ کر جواب دو۔ اللہ اکبر، ابو طالب جیسا خلمند انسان، یہ دنیا آنکھ کھلی رہی تو کیا ہوتا وہ دیکھے، ہو آنکھ بند ہونے کے بعد کیا ہوتا وہ نہیں سوچے۔ اب انہوں نے حضرت ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹے تو سچا، تیری بات سچی، تو جس چیز کی طرف بلا رہا وہ بات سچی ہے، لیکن میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے متاثر ہو کر باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ آخری بات، علی ملتی عبد المطلب، میں عبد المطلب کے طریقے پہ مر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اسی لیے کہا انک لا تہدی من احببت، آپ جسے ہدایت دینا نہیں دے سکتے اللہ کے نبی، اللہ جسے دینا چاہتا ہے ہدایت وہاں پہ دیتا ہے۔ ابو طالب کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی باہر ایسا ہاتھ ایسے کر کے، دو ہاتھ سے ایسا مل رہے ہیں اللہ کے نبی، ایسے مسلتے ہوئے حضرت علی آئے تو بولے علی دیکھ تیرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، کیا کرنا ہے تو کر لے، میں ان کی مغفرت کی دعا کروں گا اس وقت تک جب تک کہ اللہ معاف نہ کرے۔ سنو دوستو، اللہ کے نبی ایک مرتبہ منہ بول دیے، زبان کھول دیے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا۔ اب یہاں پہ کہہ رہا دیکھیے، حضرت اللہ کے رسول ابو طالب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایک جگہ تو اللہ نے کافروں کے بارے میں بتایا وَلَئِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرہ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے تم دعا کرو گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ ابن ابی کے موقع پر، اللہ 70 وقت دعا کرے میں قبول نہیں کرتا، میں 70 سے زیادہ دعا کروں گا تاکہ اللہ قبول فرمائے۔ اس کے بعد ابو طالب کے لیے بھی آپ دعا کرنے لگے۔ بعد میں جب اللہ کی طرف سے سورہ توبہ میں آیت اتری، نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے رشتہ داروں میں کوئی شرک کی حالت میں مر جائے تو اس کے لیے دعا مغفرت کرے۔ دوستو غور کر لو، کیا بھی کر لو جی، کچھ بھی نہیں، رام راؤ باغ میں دفن کرتے کھڑکیاں کھل جاتے، پیر صاحب آ کو کھڑ جاتے وہاں پہ، پیر کہاں رہتے کہ وہ معلوم نہیں، اب ان کو کون ہو دیکھتے، خالی وہ دیکھ کر ہو گیا، ارے پیر آنے پیر، اللہ کا نبی اپنے چچا کے لیے ترس رہا ہے، اللہ بتا دیا جائز نہیں ہے نبی اپنے مشرکین کے لیے دعا نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول رک گئے۔ اب یہاں پر ذرا غور کر کے آپ دیکھیے گا تو حضرت عباس نے کہا میرے بھتیجے ابو طالب تمہارا زندگی بھر ساتھ دیے، کیا فائدہ ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ بولے چچا وہ ساتھ دیے اسی وجہ سے اللہ جہنم میں سب سے کم عذاب ان کو دے رہا، نہیں تو جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوتے ہو تو گیا جہنم میں نیچے، جنت اوپر۔ اب بتایا گیا جہنم کے درجے دیکھیے، جہیم آگ، حطمہ گہری آگ، سخر سخت جلانے والی آگ، لظہ بھڑکنے والی آگ، سعیر دہکتی ہوئی آگ، اس کے بعد زمہریر۔ عذاب میں دو ہوں گا، ایک گرم بھی رہے گا ایک سردی کا بھی رہے گا، سخت سرد، اور ویل ایک جہنم کا نام ہے جہاں ہلاکت اور بربادی۔ آئیے جہنم کی گہرائی بتایا، اوپر سے اگر کوئی 70 کلو کا پتھر ڈالے تو وہ نیچے گرنے کے لیے 70 سال لگیں گے۔ ایک پتھر کوئی اوپر سے پھینکا تو نیچے گرنے کے لیے 70 سال
وہاں پہ لگیں گے، اللہ بچائے کتنی گہری ہوں گی دیکھیے۔ اب اس کے بعد بتایا گیا جہنم کی چوڑائی کیا ہے، 2 دروازوں، یہ ہاتھ سے یہ ہاتھ، 2 دروازوں کے درمیان میں بتایا گیا 40 سال تیز رفتار سواری پر بیٹھے تو یہ کنارے سے یہ کنارے جانے کے لیے 40 سال لگیں گے۔ جہنم میں کافر کا کان اور کندھا، یہ کان اور کندھے کے درمیان 70 سال کا وہ رہے گا، 70 ہاتھ۔ اچھا، جہنم میں جانے والے، حضرت آدم سے کہا جائے گا کہ جنتیوں کو الگ، جہنمیوں کو الگ کرو، بولے کیسا کرنا اللہ؟ 1000 آدمی میں 990 پر 9 آدمی جہنم میں اور 1 آدمی جنت میں، اللہ رحم کرے۔ اور اس کے بعد جب کیا ہوگا، پورے فیصلے ہو گئے، سب چلے گئے، اللہ کہیں گے حلیم تلاتی، بھر گئی، پیٹ بھر گیا تیرا؟ تو کہے گا یوم نقول لجہنم حلیم تلات، اللہ بولیں گے بھر گئی، بولے اللہ ابھی ہے تو لا اللہ، ابھی ہے تو لا اللہ، اللہ بچائے کیسی رہے گی دیکھیے۔ اچھا، تو جہنم کے بارے میں ذرا، اب آخر میں اللہ اپنا پیر جہنم میں رکھیں گے، بولے اللہ بھر گئی، اب بھر گئی، پورے ختم ہو گئے، 990 پر 9 آدمی جہنم میں، 1 آدمی جنت میں، اللہ رحم کرے۔ اچھا، تو چلیے جنت کیا، اب جہنم میں جب فیصلے ہو گئے، فیصلے سب لوگ درخواست کہیں گے وہ جی ابھی جہنم کو لایا جائے گا۔ کیسے لائیں گے میرے دوستو؟ 70,000 زنجیریں رہیں گی، 70,000 زنجیریں، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہو رہا ہے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو لائیں گے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم، وہ جی ابھی جہنم آئیں گی نہیں، کھینچ کر اس کو لایا جائے گا۔ اور جہنم کی ہولناکی، اس کے آنکھ بھی رہے گی، کان بھی رہے گی، زبان بھی رہے گی، پکڑ کر کے لوگوں کو لیں گے، آئیے حضرت اندر آئیے، آئیے، مال سے محبت تھی نا، دولت سے محبت تھی نا، فلاں تھی نا، پکڑ کے وہاں پر لیتے جائے گی۔ اس کے بعد جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، سمیع لہا شیقا وہی تفور تکاد تمیز من الملک، سورہ ملک کے 8 نمبر کی آیت ہے، وہاں پہ ڈالیں گے، چیخ پکار، ایک دم خوفناک قسم کی آواز آئے گی۔ اور وہاں پہ جہنم کے نگران اتنے سخت دل رہیں گے، نرمی کسے بولتے ہیں معلوم نہیں، جہنم کے داروغہ جو ہے، مالک نام ہے اس کا، وہ جب اس کو جہنم پہ ڈیوٹی دینے سے پہلے بڑا خوبصورت، پورے فرشتوں میں خوبصورت، جب سے اللہ اس کی ڈیوٹی جہنم پہ لگا دیا، روتے روتے حالت ہو گئی، اگر وہ خالی جھانک کر اگر دیکھے تو پورے لوگ ہارٹ فیل ہو جائیں گے۔ جب سامنے بیٹھ کے انہیں حکم دیتا رہے گا، کیا حالت رہے گی، ذرا اندازہ لگائیے۔ اچھا، اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، آگ بھڑکائیں گے، آگ بجھتی نہیں میرے بھائی، کلما خبت زدناہم سعیرا، بجھتی نہیں، اگر سمجھو اگر بجھی تو اور زیادہ کریں گے۔ اور فرشتے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے بے رحم فرشتے رہیں گے۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا، اچھا بعض کیا ہوں گا میرے بھائی، اللہ بچائے، آپ خالی آگ عذاب دیکھتے ہی چہرے کالے بن جائیں گے اس کی ہولناکی کی وجہ سے۔ اچھا ذرا آئیے، اب وہاں پہ پورا بدن جل جائے گا، کرے گا، میں اس میں زیادہ اس میں نہیں جاتا۔ یہ چمڑے کیا ہوں گا، کلما نضجت جلودہم، یہ چمڑا بدل گیا، جل گیا تو نیا چمڑا لائیں۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں اس وقت، جہنم میں ڈالیں گے آدمی، وہ تو ہے ٹھیک ہے، کیوں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے، کیا چیز زیادہ متاثر ہوتی، کیا چیز ہوتی؟ جلا آدمی تو کیا ہوتا؟ ایک آدمی ایک بات بولے گا، دل پہ اثر پڑتا، فلاں پہ اثر پڑتا، فلاں پڑے گا، یس نا؟ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چمڑا جیسے جلیں گا، اللہ اس کو تازہ چمڑا پیدا کریں گے۔ کیا مطلب؟ انسان میں سب سے زیادہ حساس چیز چمڑا ہے۔
آدمی کا کیا ہوتا بیماری، اللہ بچانا، کوئی بیماری شگر وغیرہ کچھ بھی آ گیا تو چمڑا کام نہیں کرتا، چپل نکل گیا تو بھی معلوم نہیں ہوتا اسے. اب یہ چمڑا پرانا رہیں گا تو عذاب کا ٹیسٹ نہیں آئیں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسا جیسا جلتے جائے گا نیا چمڑا اللہ تبارک تعالیٰ لائیں گے. اور جب بھی آئے گا دوستو، جب بھی ہوگا نیا عذاب، نیا عذاب، نیا عذاب، پرانا عذاب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور وہاں پر کیا کریں گے لوگ؟ موت کی تمنا کریں گے. دعو ہنالک ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا. سورہ فرقان میں 13-14 نمبر کی آیت ہے. لوگ بولیں گے اللہ مر گئے تو اچھا رہے گا نا، اللہ مر گئے تو اچھا رہے گا نا، دنیا میں تو موت کا تصور بھی نہیں رہتا، مر گئے تو اچھا رہے گا. تو وہاں بولیں گے، اللہ تعالیٰ بولیں گے ارے یہ ایک مرتبہ نہیں جی، 1000 مرتبہ تم لوگ دعا کرو، موت نہیں آتی، ختم ہو گیا. اس کے بعد اور یہاں پر ذرا دیکھیے گا عذاب کیسا ہوگا، ڈالا جائے گا، عذاب جسم سے لگ جائے گا، چپک جائے گا. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے، دیکھیے کل ان عذابہا کان غراما، سورہ فرقان میں 65 نمبر کی آیت، جسم سے لگ جائے گا. کیا حالت رہیں گی، اللہ بچائے گا. آج کے بعد ذرا دیکھیے، اگر دنیا میں آرام سے زندگی کرنے والا، سر میں درد بولے تو بھی نہیں معلوم اسے، ایسے آدمی کو ایک مرتبہ جنت کے تالاب میں زندگی میں تکلیف میں گزارا ہوا، ایک مرتبہ جنت کے تالاب میں ڈبا کے نکالیں گے، کیا بات دنیا میں کیسا، اللہ کتنا اچھا رکھا تھا نا اللہ. ایک آدمی دنیا میں تکلیف کسے بولتے نہیں معلوم، اسے ایک مرتبہ دوزخ کے تالاب میں ڈبا کے نکالیں گے، پوری لذتیں ختم ہو جائیں گی، ساری چیزیں وہاں پر بھول جائے گا. اچھا تو اب اس کے بعد ذرا آپ آئیے، اب آدمی موت کی تمنا کرے گا، نہیں موت وغیرہ وہاں پہ نہیں آئے گی. اچھا اس کے بعد ذرا آئیے، جہنم میں نہ تو آدمی زندہ بول سکتے نہ تو اسے مردہ بول سکتے، زندہ بھی نہیں مردہ بھی نہیں. تو یہاں پر اب دیکھیے لا تبخی ولا تذر، اور ایک ایک چنگاری ایک ایک محل کے برابر رہے گی. آگ کیسے رہے گی بتائی ذرا غور کیجئے گا. اب اس کے بعد جہنم کی بھاپ، اللہ نے سے جہنم بولی اللہ بہت گرمی ہو رہی ہے، اللہ میاں کیا کرے، 2 سانس لینے کی اجازت دیے. جب جہنم باہر سانس کھوڑتی ہے تو پوری دنیا میں گرمی ہوتی ہے، جب جہنم اندر کھینچتی ہے تو پوری دنیا میں سردی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور پھر اس کے بعد ذرا آئیے، کافر کے ایک دانت احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا. یہ 2 کھندوں کے درمیان کا فاصلہ، تیز رفتار سواری پر بیٹھ کے جائیں گے تو 3 دن لگیں گے. اچھا اب اس کے بعد روئیں گے، چیخیں گے، میرے دوستو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کھانے کے لیے بہترین نعمتیں اللہ دے رہا، نہیں وہاں کیا کریں گے، اللہ سینٹ دیں گے، پیپ دیں گے، لہو وہاں پہ دیں گے، تامن ذا غصہ حلق میں اٹکنے والا کھانا اللہ تعالیٰ وہاں پر دیں گے. اور پینے کے لیے گرم پانی، کیا خالی پانی یہاں لایا گیا تو اس کی گرمی سے پورا چہرہ پگھل جائے گا. جب پلائیں گے فَتَخَطَّعَ مَعَهُمْ، انتڑیوں کو کاٹ کر ٹکڑا کر دے گا. اور میرے بھائیو ذرا اندازہ لگائیے، پورا عذاب ہوگا. تارکول کے کپڑے پہنائے جائیں گے، گندک کے کپڑے پہنائے جائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بہرحال اللہ کا عذاب جیسا ہے، اللہ کی رحمت جیسی ہوگی، عذاب اس سے زیادہ سخت ہوگا. آخری بات میں بتا رہا ہوں، شیطان دوزخ میں پھرتا رہے گا، گھومتا رہے گا. لوگ بولیں گے ارے تیری بات سن کو نہ رے، تیری وجہ سے رے آج آیا. میں آیا تمہارے کو بولا، سنو بولا میں کئی کو سنے. تمہیں بھی جلو میں بھی جلتا ہوں، تمہیں بھی جلو میں بھی جلوں، جلتا رہوں گا. کیا حالت ہے گی ذرا اندازہ لگائیے. بہرحال میرے بھائیو، وہاں کی کامیابی اصل کامیابی، وہاں کی ناکامی اصل ناکامی. اب زندگی ہے، اللہ دیا ہے، غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی
سر پر کھڑی ہے. اللہ موقع دیا ہے میرے بھائی، غنیمت سمجھو. جوانی ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے کچھ کر لو. صحت ہے، بیماری آنے سے پہلے کچھ کر لو. اللہ پیسہ دیا ہے، بیکار چیزوں میں، فضول چیزوں میں مت لگاؤ، آخرت کی بینک میں جمع کرو. اللہ اطمینان دیا، سکون دیا، کم از کم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ لو. یہ ایک آیت قرآن پڑھ لو، تھوڑی دیر اللہ کو یاد کر لو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. زندگی ملی ہے. اب ہم نے یہ زمانے میں 2-3 سال کے اندر ہم نے دیکھ لیا کتنے بڑے بڑے علماء، کتنے بڑے بڑے مدبر، کتنے بڑے بڑے سیاستدان، کیسے کیسے لوگ چلے گئے. میرے دوستو، کب ہماری باری ہے اللہ بہتر جان رہا ہے. وہاں کو کامیاب بنا لو، یہی ہماری کامیابی ہے. پورے جلسے کا خلاصہ یہی ہے، آخرت کی فکر کیجئے. اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے اللہ محفوظ فرمائے. جب تک رکھے صحت سے رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی توفیق دے. جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، ایمان کی موت دے. جب خبر میں پہنچیں تو اللہ تعالیٰ خبر کی مجلس جگہ اب آرام دے، سکون دے. ہمارے لیے خبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، اور اللہ آخرت کی پریشانیوں میں محفوظ فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے. اللہ کے رسول کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے. اپنے فضل سے اپنی رحمتوں والی جنت عطا فرمائے، اور ہمارے اپنے عذاب سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.